بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء یہ امت کے دل ہے۔ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ علماء امت مسلمہ کے دل ہے۔ جب دل ٹھیک ہو تو بدن بھی ٹھیک رہتا ہے۔ اور یہ جب علماء اپنی ذمہ داریوں کو پوری کرتے ہیں تو پھر یہ امت مسلمہ ٹھیک چلتی ہے۔ یہ امت میں جو بگاڑ ہوتا ہے یہ تو اصل علماء کی غیر ذمہ دارانہ رویے سے ہوتا ہے۔ خطائیں تو اور بھی ہیں، یہ نہیں کہتا کہ وہ عوام فرشتے ہیں لیکن ہم اس کو ٹھیک نہیں کرتے، ایسا نہیں ہے۔ غلطی عوام میں ہوتی ہے، وہ زیادہ دنیا پرست ہوتے ہیں، لیکن اگر عوام علماء اپنی ذمہ داریاں پوری کریں تو ان عوام میں بہت اچھے لوگ مکھن کی طرح اس معاشرے سے نکل آئیں گے۔ ایک تو وہ علماء دنیا کو نہ دیکھیں، دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں۔ اگر علماء ترجیح نہیں دیں گے تو ہم کیا دیں گے؟ ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ جب دنیا اور آخرت کا مقابلہ آئے اس وقت اس کو دنیا میٹھی نظر آئے۔ اگر دنیا کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں اہل علم کو یہ دنیا میٹھی نظر نہیں آتی تو وہ دین کا کام نہیں کر سکیں گے۔ پھر وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیں گے۔ ہمارے ایک شاعر گزرا ہے پہلے زمانے کا، ایک 200 صدیاں ہو گئی، اس کا نام رحمان بابا تھا، عبد الرحمان بابا۔ یہ ہمارے پشتو والے جانتے ہیں۔ بہت پائی کا وہ ہے، شاعر تھا اور عاشق شاعر تھا۔ ایک شاعر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک شاعر ہوتا ہے اس کو اشعار آتے ہیں، ایک عاشق ہوتے ہیں جس کے دل سے خود نکلتے ہیں۔ تو اس کا نام عبد الرحمان بابا تھا۔ اس کے بڑے زبردست اشعار ہیں۔ کبھی فرمائے گا کہ کر دے گلو کچی سیمہ دے گلزار شی اغزی مکر پخپو کی بدے خارش۔ پھولوں کو کاشت کرو بہاروں میں رہو گے، کانٹوں کو مت کاشت کرو تو تمہارے پاؤں بھی چبھے گی۔ تو کہتے اچھے اعمال کرو، معاشرہ بناؤ۔ تو بڑے زبردست کبھی ایسے شعر کرتے ہیں کہ اس پر لوگ مقابلہ کرتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں، اس کی ایک شعر کا مطلب یہ ہے کہ جو سونا بنائے مٹی سے یہ ہنر نہیں ہے۔ خوری کاندے سرزر دست خبر گئی چتوک سرزر خور نے سرزر جوڑ کی، مٹی سے سونا بنائے، یہ کمال نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ سونے کو کیا بنائے، مٹی بنائے۔ دل کو ایسا مانجے
کہ اس کو دنیا مٹی نظر آئے، یہ کمال ہے۔ مٹی سے تو سونا لوگ بناتے ہیں، کمہار بھی بناتے ہیں، گڑی بناتے ہیں، گڑی سے پھر سونا ملتا ہے، یہ کاشتکار بھی بناتے ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، اس سے پھر کیا ہوتے ہیں، سونا آتا ہے۔ کمال یہ ہے کہ کیا بنائے، تو یہ علماء میں بدرجہ اتم موجود ہونا چاہیے، عوام میں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر آپ اسکول کا ماسٹر ہے، مثلا آپ نے 14 نہیں پڑھی ہے تو 10 کو آپ پڑھا سکو گے؟ 14 نہیں پڑھی ہے 10 کو پڑھا سکو گے؟ 10 نہیں پڑھی ہے 10 کو پڑھا سکو گے؟ اگر آپ نے صرف نحو نہیں پڑھا ہے تو آپ کافیہ طلباء کو پڑھا سکیں گے؟ اگر آپ نے حمیر نہیں پڑھی ہے تو کیا آپ حمیر پڑھا سکو گے؟ تو آپ کو تو اونچی علم حاصل ضروری ہے کہ جب بچوں کو سناتے ہیں تو آپ کی فرض و تحصیل ہوں گے، یا کم از کم آپ نے کیا ہوں گی، اس کتابوں سے اوپر کی کتابیں پڑھی ہوں گی، تب آپ نیچے کی کتابیں پڑھ سکیں گے۔ تو آپ کو تزکیہ کی دوسروں سے زیادہ ضرورت ہے، زیادہ ضرورت ہے۔ ایک بار ایک طالب علم نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ بہت بڑے ظالم ہیں، بہت بڑے ظالم ہے، یہ عوام تمام دن فلان رقص کرتے ہیں، فلان دھوم بجاتے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اسکول والی سیٹیاں بجاتی، اور ہم راستے میں جاتے ہیں تلسی کوئی نہیں کسی کو ماری کو کہتے ہیں دیکھو تعریف سب کو نہیں مارنے سے ہم کیا کافر ہو گئے، اور وہ کیا سیٹیاں بجاتے ہیں، سنیمے بھی دیکھتے ہیں، ہر غلط کام کرتے ہیں، ویسے مسلمان ہیں، اور ہم تھوڑا سا کر تو کیا ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ لوگ بہت بڑے انصاف دار ہیں۔ وہ مجھ پر بھی شک کرنے لگا کہ یہ بھی عوام کا طرفدار ہو گیا۔ تو اس نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا کہ وہ عوام آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ مجھے پشتو کی مثال تھا مرغے ورزی خودو کی غم نہ کئی خوش کہا ترو ورزی ترو آدھا ترو ورزی دو، تمام چڑیاں اڑتی ہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا، کوئی چک 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 کرتی ہے، لیکن باز آئے یا وہ تیتر آئے، ہاں دیکھو، کیونکہ وہ اس کی اہمیت ہے، اس اہمیت کی خاطر اس کو انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہ وہ آپ کو ایک بڑا مقام پر سمجھتے ہیں کہ یہ طالب علم ہے، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو سیکھنے والا ہے، وہ آپ کو بہت بڑا بزرگ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے جب آپ کیوں نہیں مارتے ہیں تو وہ کہتے کہ دیکھو نہیں، تو اسی لیے وہ آپ کو کرتے ہیں۔ پھر اس کو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ امت کی آنکھ ہیں، علماء کیا ہے؟ تم امت کی آنکھ ہو، آپ میری پیچھے سے آ جائیں، میرے سر پر اتنا بوسر ڈال دو، مجھے پتہ چلے گا، کیونکہ پہلے سے میرے سر پر ایک شیر سے میں کھیرو سے 1 کلو سے زیادہ یہ موجود ہے، اب اس پر 1 تولے کا بوسا رکھو تو اس میں کیا فرق پڑے گا؟ لیکن اس بوسے 1 تولی بوسے میں سے 1 ذرہ میری آنکھ میں پڑ جائے، آنکھ پریشان ہے، بھائی یہ بدن کا حصہ ہے، یہ بدن کا حصہ ہے، سر پریشان نہیں ہوتا، آنکھ ہی پریشان ہوتی ہے۔ تو آنکھ دیکھتی ہیں، آنکھ کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں۔ تو علماء امت کی آنکھیں ہیں، امت کی آنکھیں ہیں، اس میں تھوڑی چیز کیا نظر آئے گی؟ بڑی نظر آئے گی، بہت بڑی نظر آئے گی۔ اسی لیے آپ کو بہت سلجھا ہوا ہونا چاہیے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ فضول باتیں کریں گے، لوگ بکواس کریں گے، لوگ کچھ کریں گے،
آپ کا کام یا تو تلوار لے کر فضول بات نہیں کرنی ہے، پھر کیا کرنا ہے؟ تلوار لے کر جنگ میں کودنا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، اور یہاں ٹھیک ٹھاک جب دواس کرنی ہو تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ وقار کے ساتھ باتیں کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ رکھیں، اور کبھی بھی لوگوں کی دنیا کی طرف مت دیکھو۔ اگر آپ لوگوں کی دنیا کی طرف دیکھو گے، کس کے پاس مال ہے، تم اس مالداروں کے پاس کو دیکھو گے، تو اس سے تمہاری دل کے اندر دنیا پرستی پیدا ہو جائے گی، اور پھر تم وڈیروں کا غلام ہوں گے۔ وڈیروں کی وہ جو مالدار ہے، چودھریاں ہیں، چودراہٹ ہے، یا بڑی مالدار لوگ ہیں، آپ اس کی غلام ہو جاؤ گے، کیونکہ آپ بھی پیسے کے شوقین ہیں، وہ بھی شوقین ہے، لیکن وہ زیادہ شوقین اس کے ساتھ زیادہ ہے، اور یہ قاعدہ یہ ہے کہ تھوڑا کس کے پاس جاتا ہے؟ زیادہ کے پاس جاتا ہے۔ دجال جو آئے گا، دجال کا کمال کوئی نہیں ہوگا، دجال کے اندر فریب ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ بالکل ٹھینکی کی طرح ہوتا ہے، اڑ جائے گا اس طرح، لیکن وہ اتنا بڑا جھوٹا ہوگا کہ اس کی جھوٹی باتوں سے لوگوں کو کیا کرے گا؟ وہ رام کرے گا، جھوٹی چیزوں سے، جھوٹی باتوں سے، جھوٹی میڈیا سے، ساری چیز اس کی جساسہ ہوگی، کیا ہوگی؟ جساسہ، اس سے لوگوں کو گمراہ کر دیں گے، اور اس کے پیچھے وہی چلے گا جس کے اندر جھوٹ ہو۔ مقناطیس اس چیز کو پکڑتا ہے کہ جس کے اندر کیا ہو، اس مقناطیس کی طرف کشش تو ہو۔ جھوٹا جھوٹی کے پاس جائے گا۔ تو آپ ہمیں انتہائی سچائی کا ثبوت دینا ہوگا۔ دیکھ ابھی دنیا ایسا اندھیرا ہے کہ اس میں اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں ہوتا، اندھیرے کا مقابلہ روشنی سے ہوگا، جھوٹ کا مقابلہ سچائی سے ہوگا، باطل کا مقابلہ حق سے ہوگا۔ علی خواص رحمۃ اللہ ایک بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے ایک بار علماء کو وعظ کیا، اور وعظ میں انہوں نے فرمایا کہ دیکھو علماء، تم شہین ہو، شہین جس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، اتنا آپ کی اڑان بہت اونچی ہے، لیکن اس شہین کو یہ شکاری جال بچھاتا ہے، اس میں بسیدہ ہڈی رکھتا ہے، اور اس پر اوپر سے وہ دیکھتا ہے شہین کہ یہاں تو ہڈی ہے، مفت بھی ہے، اس پر وہ گرتا ہے شہین، اور شہین پھر وہ جال میں آ جاتا ہے، جب جال میں آ جاتا ہے تو بچوں کا کھلونا بنتا ہے۔ اگر آپ اس دنیا پر گرو گے تو یاد رکھو تم بڑے لوگوں کا کھلونا بن جاؤ گے، اس کی چپلوس بن جاؤ گے، بادشاہوں کی چپلوسی کریں گے، آپ وڈیروں کی چپلوسی کریں گے، آپ بڑی چپلوس ہوں گے، ہر وقت تم کے لیے ہنس ہوگی، ہنسی نہیں آئے گی تم کو، ہنسی آئے گی نہیں۔ ہمارا ایک ساتھی پہچاننے والا تھا، وہ لوگوں سے چندہ کرتا تھا اپنی جیب کے لیے، تو میں نے اس کو کہا کہ کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ جھوٹی ہنسی ہے، ہنسی نہیں آتی، لیکن اس نے ہنسی کہتا ہے کچھ نہ کچھ دے دے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ چکے ہوں گے۔ تو علماء اپنی وقار کو، اپنی آپ کو پہچانیں، اور دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں، اور ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ جب دونوں کا مقابلہ آ جائے تو آخرت کے مقابلے میں تمہیں دنیا میٹھی نظر آئے، اگرچہ وہ اربوں روپے نہ ہو، کروڑوں روپے نہ ہو، وہ صدارت نہ ہو، وہ بادشاہت نہ ہو، لیکن اگر وہ تم کو وہ
یہ آخرت کے مقابلے میں ملتی ہے تو آپ اس کو کیا سمجھیں کہ یہ کاغذی دنیا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ مٹی ہے، یہ مٹی ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. تو اگر آپ نے اس کو اپنایا، آج سے میں بھی کوشش کروں گا، آپ بھی آج سے ٹھان لیں کہ ہم نے آج سے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیں گے. آپ کی اصلاح شروع ہو گئی، آپ کی اصلاح شروع ہو گئی، کیونکہ آپ کا کانٹا بدل گیا. آپ نے دیکھا ہوگا آپ اسٹیشن میں ہوتے ہیں، وہاں ایک کانٹا ہوتا ہے، تھوڑا سا کانٹا تبدیل کرو تو کہیں سے کہیں تمہاری گاڑی چلی جائے گی. تو آپ دل کا کانٹا دنیا کی بجائے آخرت کی طرف کر دو تو انشاءاللہ آپ کے تمام امور، خواہ وہ بظاہر دنیا کی امور ہے، دینی امور ہے، سارے ان کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے گا. اگر آپ کا کانٹا دنیا کی طرف ہے تو اگر تمہاری دینی کام بھی دنیاوی ہو جائیں گے، تمہاری دنیاوی کام تو ویسے بھی دنیاوی ہوں گی، تمہاری دینی کام بھی کیا ہو جائیں گے؟ دنیاوی ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں سچائی کے ساتھ دین پر قائم رکھے اور دین کی پھیلانے کی توفیق